بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان دیگر ممالک کی طرح اس وقت کرونا وائرس کی زد میں ہے اور وفاقی حکومت سے لے کے صوبائی حکومتوں تک تمام دن رات اس میں مصروف ہیں کہ کسی طرح کرونا کو روکا جائے، اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کو کم سے کم کیا جائے، اور اس کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی نظر جس چیز پہ پڑی ہے وہ مساجد۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے 2-3-4 دن میٹنگیں کی اور لگ رہا تھا کہ وفاقی حکومت کسی صورت بھی مسجدیں بند نہیں کرنا چاہتی، اور صوبائی حکومتیں بھی بچ رہی تھیں کہ مساجد بند کرنے کی نوبت نہ آئے۔ 1 میٹنگ کی، 2 میٹنگیں کیں، علماء کرام نے بھی رائے دی، جس پہ اتفاق بھی ہو گیا کہ مساجد میں ضعیف اور عمر رسیدہ آدمیوں اور بیماروں کی حاضری کو روکا جائے، انہیں سمجھایا جائے پیار محبت سے، کوئی گھروں میں نماز پڑھ لیں، چھوٹے بچوں کو روکا جائے، لیکن مسجدیں بند نہ کی جائیں۔ بدقسمتی سے ہمارا بکاؤ میڈیا اب پوری شد و مت سے اس کام پہ لگ گیا، اور ان کے پاس اس وقت کوئی ٹاپک نہیں تھا، وہ اس پہ لگ گیا کہ مسجدیں بند کی جائیں بس۔ اب اگر مسجدیں کھلی رہیں تو وائرس جو ہے وہ پاکستان میں پھیل جائے گا اور اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ جمعہ بھی بند کیا جائے، مسجدیں بھی بند کی جائیں، اور میڈیا کے دباؤ پہ سندھ حکومت نے مسجدیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جمعہ والے دن مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور بہت سارے نمازی آئے مسجدوں کے باہر، کچھ نے دروازے توڑے، کچھ مسجد میں داخل ہو گئے، کچھ کو روک دیا گیا، نہ آنے دیا گیا، اور جن مساجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی ان کے خطباء اور ائمہ کے خلاف پرچے کیے گئے، بعض کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم۔ پنجاب حکومت نے، پنجاب کے محکمہ اوقاف نے دیکھا دیکھی، سندھ کی دیکھا دیکھی اعلان کر دیا کہ یہاں بھی جمعے کے اجتماع کو بالکل محدود کر دیا جائے، 4-5 آدمیوں سے زیادہ لوگ نہ آئیں، لیکن نمازیوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ بڑی تعداد مسجدوں میں آئی اور بہت ساری مساجد میں جمعہ ادا کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے بہت ساری مسجدوں میں تالے بھی لگ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدقسمتی اور نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بجائے، سجدہ ریز ہونے کی بجائے، توبہ استغفار کی بجائے، جو مراکز ہیں ذکر الہی کے، جہاں جا کے اہل ایمان اپنے سر جھکاتے ہیں، ان کو ہی بند کر دیا جائے سرے سے۔ اور اس میں حکومت سے زیادہ میں قصوروار سمجھتا ہوں ہمارے اس بکاؤ میڈیا کو، کہ میڈیا نے 2-4 دن جمعہ سے پہلے خوب شور شرابہ برپا کیا۔ لگتا تھا کہ یہاں کرونا مسئلہ نہیں ہے، مسجدیں ہی مسئلہ ہیں صرف، کہ جب تک یہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی اس وقت تک کرونا پہ قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ تو یہ بات تو آپ سب مان رہے ہیں کہ ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ہے کیا۔ سائنس ساری عاجز آ گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ڈاکٹر خود بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر ایک ڈاکٹر تو بیچارہ موت کے منہ میں چلا گیا، 2-3 ڈاکٹر جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو کے ابھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، اور دنیا کے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا، جہاں بہت انتظامات ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہاں بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے۔ جن کے پاس ہاسپٹل ہیں، بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، ادویات ہیں، میڈیسن ہیں، وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے جو میڈیا اینکر ہیں، بڑے بڑے فلسفی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد بند ہو جائے گی تو یہ وائرس کنٹرول ہو جائے گا۔ علماء نے ان سے کہا کہ خدا کے بندو، یہ وائرس جب تم یہ بھی کہتے ہو کہ یہ عذاب الہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، تو یہ تو اللہ کو راضی کرنے سے کنٹرول ہو سکے گا، یہ عذاب الہی تمہاری کوششوں سے، بلکہ الٹا مسجدیں بند کرنے سے تو کنٹرول نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں کا میڈیا بہت منہ زور ہو چکا ہے۔ 2 دن پہلے پریس کانفرنس سے آپ نے دیکھی، میڈیا ٹاک، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کرونا کے مسئلے پہ میڈیا ٹاک کی سینئر اینکروں سے،
اور اس میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور دوسرے دن پھر اور میڈیا ٹاک کی۔ تو یہ میڈیا جو ہے یہ ایک تو یہاں بھی پاکستان کے سیاستدانوں کے ہاتھ تو بکا ہوا ہے ہی، لیکن انٹرنیشنلی یہ بہت ساری جگہوں پہ بکا ہوا ہے۔ یہ اپنی نہیں، پاکستان کی نہیں، یہ کبھی کبھی انڈیا کی بات کر رہا ہوتا ہے، انڈیا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی انٹرنیشنل NGOs کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں اسلام کی جنگ لڑنے کی بجائے بے حیائی پھیلانے پہ لگا ہوتا ہے۔ کبھی یہ ویلنٹائن ڈے اور کبھی میرا جسم میری مرضی جیسے بیہودہ نعرے عوام میں عام کرنے کے لیے بڑے بڑے پروگرام کرتا ہے۔ اور اب جو پروگرام وزیر اعظم کے کرونا پہ تھے، اس میں ان کو اپنے میڈیا ڈان کو چھڑوانے کی فکر لگی ہوئی تھی، میر شکیل الرحمان کو۔ میر شکیل الرحمان بھی باقی میڈیا مالکان کی طرح، اللہ ماشاءاللہ ایک دو کو چھوڑ کے، میڈیا مالکان کی طرح وہ بھی پاکستان کی بجائے انڈیا کے لیے کام کرتا رہا، یہاں کبھی امن کی آشا اور کبھی بمبئی حملوں میں پاکستان کو قصوروار قرار دینے کے لیے تگ و دو کرتا رہا۔ اس وقت بھی ہم نے آواز بلند کی، سمجھایا کہ باز آ جاؤ، ایک دن اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، لیکن وہ تو ظاہر ہے کسی کی نہیں سنتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم بادشاہ گر ہیں، ہم حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں، بدلتے ہیں، ہمارے سامنے تو کوئی حکومت 4 دن بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ تو میں اس لحاظ سے تو وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ عمران خان نے ان میڈیا اینکروں کی جو بکاؤ مال تھے ان کی زبانیں بند کی اور ان کا کوئی مطالبہ سننے سے انکار کر دیا، اور ایسے افراد جو پاکستان میں اس طرح بیہودگی پھیلانے کے اور پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ سیدھی سیدھی بات، مسئلہ سیدھا سادہ تھا کہ یہ مسئلہ نیب کا ہے، حکومت نے تو پکڑا ہی نہیں شکیل الرحمان کو۔ حکومت کو پکڑنا چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسے غداروں پہ جو پاکستان کی بولی بولنے کی بجائے انڈیا کی بولی بولتے ہیں، ان غداروں پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ کرے اور ان کو اندر کرے، ایسے اینکروں کو بھی اور ایسے میڈیا مالکان کو بھی۔ لیکن حکومت نے تو اسے نہیں پکڑا، اسے تو پکڑا تھا نیب نے، اور میڈیا سارا الزام عائد کر رہا تھا وزیر اعظم پہ۔ وزیر اعظم صاحب اس مسئلے پہ ڈٹ گئے ہیں، اور میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ڈٹ جائیں، خان صاحب ڈٹ جائیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بکاؤ مال ہے، یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان کی بلیک میلنگ میں آ گئے تو عوام آپ کو بھی مسترد کر دیں گے۔ عوام چاہتے تھے کہ آپ کسی چور کو بھی کسی بیماری کے بہانے بھی نہ چھوڑتے، سارے چوروں سے پیسہ نکلواتے، ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے، خواہ کوئی ملک کا ایکس پرائم منسٹر تھا یا کوئی پریزیڈنٹ تھا یا کسی میڈیا کا کوئی پریزیڈنٹ تھا یا مالک تھا یا کوئی بڑا ڈان تھا، کسی کے ساتھ بھی لحاظ نہ کیا جائے، بلا امتیاز احتساب کیا جائے۔ اس ملک کے عوام بڑے سالوں سے احتساب مانگ رہے ہیں۔ آپ اپنے اس احتساب والے رویے میں نرمی بالکل نہ لائیں، ورنہ عوام آپ کے خلاف بھی اٹھ کھڑی ہوگی، اور اسی طرح جس طرح آپ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہیں اور عوام کی صحیح رہنمائی کریں۔ کل ان کے پاس اور موضوع کوئی نہیں، انہوں نے ایک ہی موضوع اس دن سے رکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں کرفیو لگا دو۔ اگر آپ پہلے دن کرفیو لگا دیتے تو اب تک یہ سب کرفیو کے خلاف اور آپ کے خلاف بول رہے ہوتے۔ اب ان کو بھول گیا کہ کشمیر بھی کوئی مسئلہ ہے، ان کو بھول گیا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چینل ایک آدھے کے سوا، کبھی آواز مجھے کہیں سے آ جاتی ہے، سب کشمیر کو بھول گئے، وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ سب بھول گئے۔ اب ان کو ایک میڈیا ڈان کو چھڑوانے کی فکر ہے، یا وہ جن پہ چوری کے ڈاکے کے الزامات ہیں، جو ملک کا پیسہ لوٹ کے لے گئے، ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے فیصلے اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ مشاورت سے کریں۔ آپ کے دائیں بائیں بھی بہت سارے چور بیٹھ گئے، آپ کے دائیں بائیں بھی بہت سارے بے ضمیر فواد چودھری جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچیں خان صاحب۔ آپ کی حکومت کو نواز شریف سے اور میر شکیل الرحمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو خطرہ فواد چودھریوں سے ہے۔ ایسے بے غیرت جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ جس دن آپ کو لے کے بیٹھیں گے، یہ لے کے بیٹھیں گے۔ کارکن آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے، جو غریب کارکن تھا
وہ تو دیکھنا چاہتا ہے جو آپ نے نعرے دیے تھے انتخابات میں، آپ کہاں تک ان پہ عمل کرتے ہیں، جن چوروں کو آپ نے پکڑنے کا، جن سے دولت نکلوانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، عوام تو اس کا نتیجہ دیکھنا چاہ رہے ہیں خان صاحب۔ اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک تو اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اب کوئی بڑے سے بڑا ایک میڈیا چینل کا نہیں، 20 چینلوں کا بھی مالک ہو تو پرواہ نہ کریں، اب بلا امتیاز رکھیں سب کے ساتھ سلسلہ، اور جو چور جہاں جہاں بھی ہے اداروں کو ان کو پکڑنے دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، مخلص لوگوں سے مشورہ کریں۔ مسجدیں بند کرنے والا فیصلہ قطعاً غلط ہے، اسے بالکل پیپل پارٹی کی حکومت بہت دیر سے سیکولر کی طرف بڑھنے کی بڑی کوششیں کرتی، کبھی وہ جا کے بلاول صاحب اب بتوں کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس کو ہندو اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے۔ اس پارٹی کو اور ان سیاسی جماعتوں کو تو صرف اقتدار چاہیے، ان کا ایمان، ان کا سارا کچھ اول آخر سب اقتدار ہے، جیسے بھی مل جائے۔ کل تک یہ جس فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا اقتدار چھین لیا ہے، انہوں نے الیکشن غلط کروایا، آج اسی فوج کے قدموں میں جھک کے پھر دوبارہ اقتدار کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ بے ضمیر سیاستدان ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، عوام کے لیے سہولتیں دیں، مہنگائی ختم کریں، جو غریب عوام پس رہا ہے اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور کرونا ختم ہوگا اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہونے سے، رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں، خود بھی اللہ سے معافی طلب کریں، اور اپنی ساری کابینہ سے بھی کہیں اور عوام سے بھی اپیل کریں۔ بلکہ میں آپ کو ایک تجویز دے رہا ہوں کہ آپ ایک دن اعلان کریں کہ آج ساری قوم مل کے اللہ رب العالمین کے حضور صلاۃ التوبہ پڑھے، نماز توبہ کی نماز پڑھے، اور ایک دن پورے ملک میں اذانیں دی جائیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہمارے قصبے اذانوں کی آوازوں سے گونج رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ ایک وفاقی سطح پہ جب اپیل کریں گے تو اس کا ایک اثر ہوگا۔ پورے ملک سے جب اللہ کے ذکر کی آوازیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس مصیبت کے اثرات جو ہیں یہ آہستہ 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 ختم ہو جائیں گے۔ اب میں بارے دیگر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اینکر جو ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، بہت سارے ان میں سے بکاؤ مال ہیں، یہ غیروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ بعض کو تو یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، ہماری عمریں گزر گئی مسجد آباد کرتے ہوئے، ہمیں نمازیوں سے یہ کہتے ہوئے 1000 دفعہ شرم آتی کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، اور یہ بیٹھے اس کام کے لیے، اور موضوع ان کے پاس کو نہیں، مسجد مسجد مسجد، جمعہ بند کر دو، نماز بند کر دو۔ اور کبھی کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا پکڑ کے حدیث کی کتاب دکھا رہا، میں قرآن نہیں پڑھا تم نے، کاش قرآن پڑھتے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس رب کریم فرما رہا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے منع کر دے؟ فرمایا اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کرونا جو اس وقت پھیلا ہوا ہے یہ مسجدوں سے آیا ہے؟ امریکہ میں، اٹلی میں، اسپین میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، پورے یورپ میں اور دنیا کے 200 ممالک میں یہ مسجدوں سے آ رہا ہے۔ یہ صرف مسجد کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب مسجد میں ہجوم ہے جی، سٹور پہ ہجوم نہیں ہے، منڈی میں ہجوم نہیں ہے، اور باقی بہت ساری میڈیا چینل آپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو ان چینلوں کو بند کریں نا۔ عوام تو تمہارے چینلوں سے تنگ ہیں، اگر یہ چینل بند کر دیے جائیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ملک سے 95% تو کرونا کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ یہ 95% تو شور میڈیا کا ہے، انہوں نے قوم کو ڈرایا ہوا ہے، شور ڈال ڈال کے تباہی آ گئی، طوفان آ گیا۔ روزانہ کم از کم اگر اوسط نکالیں تو میرا خیال ہے کہ کئی 100 جنازے تو ویسے اسپتالوں سے اٹھتے تھے، اور اب جو 2-4 مریض اب تک 8 یا 9 یا 10 رپورٹ ہوئے ہیں، 15-20 دن ہو گئے ہیں، 10 یا 8 رپورٹ ہوئے ہیں سارے ملک میں جو اموات ہوئی ہیں۔ اب وہ بھی کوئی شوگر کے مریض تھے، کوئی ہارٹ کے پیشنٹ تھے، ان سب کو کرونا پہ کھاتے ڈال کے اس میڈیا نے عوام کو ڈرایا ہوا، میڈیا عوام کو مایوس کر رہا ہے۔ یہ مایوسی دور کیسے ہوگی؟ یہ مایوسی دور ہوگی جب اللہ کے دربار میں آئیں گے، اب مسجد سے آ کے سجدہ کر کے اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں رب کو پکاریں گے تو یہ مایوسی دور ہو جائے گی۔ اس طرف آئیں، اس سے قوم کو روکیں نہ، کسی بڑے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی، اس پوری امت کی حفاظت فرمائے۔